اردو سٹوریز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم لوگ آپ کو سنانے والے ہیں غازی ناول کا چوتھا قسط، تو بنی رہیے ہمارے ساتھ۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا اور پیکٹ کھولا۔ اس میں 8 ورق تھے جن پر ایک طرف ہندی میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے موم بتی جلائی اور ورق کی سادہ سائٹ پر ہیٹ دینا شروع کر دی تو اس پر نارنجی رنگ میں لکھائی ظاہر ہو گئی۔ 15 منٹ تک عمل کرنے پر ساری پیپر پر لکھائی میرے سامنے تھی۔ یہ 8 ورق ہم پانچوں کے لیے تھے۔ میں نے پہلا ورق اٹھا کر پڑھا تو اس پر بارڈر کراس کرنے کی مبارک اور مزید حوصلہ افزائی کے لیے الفاظ اور مجھے ایک خاص مشن سونپا گیا تھا اور اس کو ارجنٹ پورا کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس کے علاوہ پیکٹ کی ریسیو کی رسید اور اب تک کی کارکردگی کی رپورٹ اور سرسری تمام احوال لکھنے کا کہا گیا تھا، اور اس کے علاوہ پیکٹ میں 10,000 بھارتی کرنسی بھی تھی۔ میں پہلے سے تیار شدہ روشنائی سے 2 صفحات پر مشتمل تمام معلومات لکھی کیونکہ دوسرے دن یہ سب میں نے اپنے کانٹیکٹ کے حوالے کرنا تھا۔ روشنائی کا ذکر کرتا چلو، یہ اسپیشل روشنائی پیاز کے پانی، لہسن کے پانی اور لیموں کے رس سے بنائی جاتی تھی جو لکھ کر سوکھ جانے کے بعد اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اب تک کہ اس کو آگ سے ہیٹ میں دی جاتی۔ آج کل تو مائکرو فلم کے ذریعے ایک کامن پن کے سرے کی جگہ کے برابر ایریا میں پر 40 سے زائد صفحات منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ اگلے دن ٹھیک 10 بجے دن مجھے اپنے کانٹیکٹ سے دوسری جگہ ملنا اور پیکٹ اس کے حوالے کرنا تھا، لہٰذا دوسرے دن ٹھیک 10 بجے دن اپنے کانٹیکٹ سے دوسری جگہ ملا اور پیکٹ اس کے حوالے کیا اور واپسی کی راہ لی۔ ہوٹل پہنچ کر میں ساتھیوں کو خط ان کے حوالے کیا۔ ہم سب ان کانٹیکٹ پر بہت خوش تھے کیونکہ پاکستان سے آنے کے بعد یہ ہمارا پہلا رابطہ تھا جو اپنوں سے ہوا۔ اس کے بعد ہمارے اندر مشن کو پورا کرنے کے لیے مزید حوصلہ پیدا ہو گیا اور پھر ہم سب نے اپنے مشنز کی تکمیل کی تجدید کا عہد کیا اور اپنے اپنے ہوٹلز میں چلے گئے۔ اپنے نیو مشنز کی تیاری کے لیے میں نے بلینڈڈ چائے کو 100 گرام کے پیکٹوں میں باندھ کر سولوشن ٹیپ سے بند کر دیا۔ میں مشن کی تکمیل کے لیے دہلی سے باہر جا رہا تھا۔ دوسرے دن میں اپنے ساتھیوں کو الوداع کہا۔ ٹرانسمیٹر جو ان لوگوں کے آگرہ اور جھانسی جانے پر میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اس کو اپنے ساتھیوں کے حوالے کیا اور ہوٹل آ کر گہری نیند سو گیا۔ اگلے روز صبح سویرے مجھے روانہ ہونا تھا۔ میں نے اپنے کانٹیکٹ کو ایک نئی جگہ اور بعد دوپہر کو ملنے کا ٹائم دیا تھا اور 12 بجے بعد اس سے ملنے کا کہا گیا تھا۔ میں ان 12 دنوں میں اپنی نئی اسائنمنٹ کی مفصل رپورٹ بنا کر بھیج دوں۔ اپنی غیر موجودگی میں اپنے وائرلیس والے ساتھی کو اپنا سیکنڈ ان کمان مقرر کیا تھا۔ یہ چونکہ پہلے مختلف ہوٹلز میں ٹھہرے ہوئے تھے لیکن بعد ان کو میں نے کارونیشن ہوٹل میں منتقل کر دیا تھا، اس لیے میں نے انہیں ہوٹل سے باہر ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو ہدایت مجھے پاکستان سے بھیجتے وقت دی گئی تھی میں نے ان میں کچھ رد و بدل کر دیا تھا۔ اس کی وجہ کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے بھارتی کے اندرونی حالات کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان میں بھارت کی پاکستان کے خلاف ناقابل یقین کامیابی نے انہیں کچھ زیادہ خود اعتماد بنا دیا تھا۔ دہلی میں چند روز قیام کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہاں کی سیکورٹی زیادہ ٹائٹ نہیں تھی۔ دہلی ایک کاسموپولیٹن شہر ہے اور وہاں بھارت کے ہر علاقے کے لوگ رہتے ہیں جن سے انہیں خطرہ ہو سکتا تھا۔ ان کو وہ شکست دے کر مردہ سمجھ بیٹھے تھے۔ مختصر یہ کہ میں حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ تبدیلیاں کی تھی کیونکہ بارڈر کراس کرنے کے بعد ساتھیوں کی ذمہ داری میرے سپرد کی گئی تھی۔ مجھے احمد نگر جانا تھا کیونکہ دوران ٹریننگ بھی یہ ہمیں بریفنگ دی گئی تھی کہ احمد نگر بھارتی آرمی یعنی ٹینکوں کی ٹریننگ کا مرکز ہے۔ اس ٹریننگ سینٹر میں جوانوں کو نہ صرف پہلے سے موجود ٹینکوں اور ان کے گنوں کو چلانے کی ٹریننگ دی جاتی تھی بلکہ روس سے منگوائے گئے نئے ٹینک T سیریز کی ٹریننگ بھی دی جاتی تھی۔
छतों पर या शादियों पर चलाने वाले माहिर निशानची और असलहा साज हरगिज नहीं हो सकते। दौरान जंग सामने से हज़ारों गोलियों, बमों, गुर्दोबार हुए रात दिन की तमीज़ के बगैर पानी, कीचड़ और बारिश में असलहा का सही इस्तेमाल और निशाना लगाना, बंदूक खोलकर साफ करना, फिर इसको जोड़कर सही निशाना लगाने वाला ही माहिर निशानाबाज हो सकता है। इस हकीकत को मैं कभी भी पसपश नहीं डालूंगा कि भारतीय फौज अगर तरबियत में हम पलन नहीं मगर हमसे कमतर भी नहीं। बरसगीर पर मुसलमानों की हज़ारों साल हुक्मरानी ने उन्हें कम हिम्मत बना दिया था और 65 के जंग में बहुत कम पाकिस्तानी अफवाज ने उन्हें चक्के चढ़ा दिए थे, लेकिन 71 की जंग में पाकिस्तान को शिकस्त देने और 90,000 पाकिस्तानी फौजों को कैद करने पर इनके हौसले में जान पड़ गई थी, इसलिए वो अखंड भारत का ख्वाब देखने लग गए थे। मेरे ज़िम्मे ये था कि मैं अहमदनगर जाकर नए टैंकों के मतलब तमाम तफसीलात हासिल करूँ कि कौन कौन सी रेजिमेंट यहाँ किन किन टैंकों की तरबियत हासिल कर रही है। ट्रेनिंग के बाद ये रेजिमेंट कहाँ कहाँ जाएंगे और किन किन इन्फेंट्री डिवीज़न के साथ इनको शामिल किया जाएगा। मुझे पूरी तरह एहसास था कि ये तमाम मालूमात पाकिस्तान के लिए बहुत अहम थी। भारत के पास मल्की सख्ता वेजनियर टैंक्स भी थे जो बहुत वजनी और नकल मकानी में बहुत सुस्त थे। 65 की जंग में भारत के जनरल चौधरी को इन टैंकों पर बड़ा नाज था। उन्हें सियाह हाथी का नाम दिया गया था। देखने में ये पहाड़ जैसा टैंक पाकिस्तानी RR और हवाई जहाज़ों के लिए बैठी हुई बतख साबित हुआ। भारत के पास इनके अलावा फ्रांसीसी साख्त AMX-13, रूसी PT-76 और रूसी T सीरीज़ के टैंक थे और 71 की जंग के फौरी बाद रूस ने भारत को T सीरीज़ की बेहतरीन और क्वालिटी वाले टैंक दिए थे, जबकि हमारे पास पुराने अमेरिकन श्रीमन 15 और M सीरीज़ के टैंक थे। ट्रेनिंग के बाद इन टैंकों के रेजिमेंट्स हिंदू पाक बॉर्डर पर तैनात करना था। पाकिस्तान के लिए इन टैंकों को इफ्लाई वाली जगह की निशानदेही बहुत ज़रूरी थी। मसलन अगर भारत के T सीरीज़ वाले टैंकों के सामने हम जंगी आज़म दुम के टैंक लाते तो हमारे टैंकों की तबाही के अलावा हमें और कुछ हासिल न होता। T सीरीज़ वाले टैंकों के सामने पाकिस्तान को अपने M सीरीज़ के नए और पेटेंट टैंक लाने थे। इस वजह से ये मिशन मुझे सौंपा गया था। अहमदनगर बम्बई से तकरीबन 500 किलोमीटर बिल्कुल अलग थलग गोदावरी दरिया के करीब वाक़ है। इसके इर्द गिर्द कोई भी बड़ी सनत या शहर वाक़ नहीं है। गोदावरी दरिया की एक नहर बिल्कुल अहमदनगर के करीब से गुजरती है। ये इलाका टैंकों की तरबियत के लिए निहायत मौजून है। यहाँ ऊंचे नीचे टीले कीचड़ पानी की वजह से हर किस्म के टैंकों की तरबियत हो सकती है। करीब 22 घंटे के सफ़र के बाद मैं अहमदनगर पहुंचा और एक टेक टाक होटल में कमरा किराए पर ले लिया। मेरा मसला इन ममनू इलाकों में दाखिल होना था। ट्रेनिंग वाले इलाके में दाखिल होना मेरे लिए फजूल था, दूसरा नामुमकिन भी था। सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। खैर मैंने ब्रिगेडियर हेड क्वार्टर और डिवीज़न हेड क्वार्टर में दाखिल होने के लिए चाय का सहारा लिया। दोनों जगहों पर IO2 और एडोस तक पहुंच गया और मैंने लंगर के लिए अपनी चाय पेश की। इसके अलावा अपना मुंबई का एड्रेस और यहाँ के होटल का एड्रेस और अपना कारोबार के लिए बनाया हुआ कार्ड भी पेश किया। और मुझे ये भी यकीन था कि मेरे चाय की क्वालिटी और कीमत की कोशिश इनको ऑर्डर देने पर मजबूर कर देगी। दोनों हेडक्वार्टर्स में जाते हुए मैंने डिवीज़न और रेजिमेंटल के निशानों से इनकी शनाख्त की और अब मुझे तलाश थी ट्रेनिंग लेने वालों की। शाम को मैं शहर घूमने के लिए निकल गया। मैंने एक साइकिल रिक्शा किराए पर ले लिया और इसे सारे शहर घुमाने का कहा। ट्रेनिंग सेंटर के जानिब जहाँ शहर की हदूद ख़त्म होती थी वहाँ छावनी से बाहर शराब खाने बने हुए थे, जहाँ पर मैंने फौजी जवानों को अंदर आते जाते देखा। मैं एक शराब खाने में दाखिल हुआ। वहाँ मुख्तलिफ रेजिमेंटों के निशान के साथ फौजी खड़े थे। पाकिस्तान में ट्रेनिंग के दौरान मुझे भारत के तमाम रेजिमेंटों के निशान अजबर करवाए गए थे, इसलिए मुझे देखकर पहचानने में ज़रा देर न लगी कि ये कौन कौन सी रेजिमेंट के जवान हैं। भारत में इस वक्त हर फौजी जवान की राशन में 2 औंस शराब मिलती थी। अब जाहिर है कि 2 औंस शराब से इनका नशा पूरा नहीं हो सकता, इसलिए छावनी के गिर्द शराब खाने बने हुए थे जहाँ पर देसी शराब मिलती थी और वहीं पर ये फौजी अपनी बकिया तलब पूरी करते थे। मैंने ये शराब में जूमते फौजियों से अपनी मतलब की मालूमात निकलवाने का मजबूत मंसूबा बनाया और वापस लौट आया। अगले दिन फिर मैं 2IC और एडोस के दफ्तर में गया। मेरे चाय के नमूने भी वही पड़े हुए थे। दोनों ने कहा कि वो 1 महीने के अंदर फैसला करेंगे
کہ مجھ سے چائے خریدے جائے یا نہیں، اور اگر فیصلہ میرے حق میں ہو گیا تو مسلسل سپلائی جاری رکھنے کے لیے مجھے ضربیانہ بیج جمع کروانا پڑے گا۔ میرے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا جائے گا کہ میں کب سے سپلائی شروع کروں۔ یہ بات مجھے دفتر کے کلرک اور صفائی والوں سے پتہ چل گئی تھی۔ مطلب یہ کہ مجھے دونوں ہیڈ کوارٹر میں اپنا رابطہ بڑھانا، مطلب ان کو خوش کرنا ہوگا، تو وہی مجھے آرڈر مل پائے گا۔ میں نے ایڈوز ہیڈ کوارٹر کے ایک زیادہ ہی کیلنڈر قسم کے کلرک کو شام میں اپنے ہوٹل پر دعوت دی اور کہا کہ وہ اسے خوش کر دے گا۔ اس نے ہوٹل میں آنے سے معذرت کر لی کیونکہ شہر میں کافی قہوہ خانے بنے ہونے کی وجہ سے فوجیوں کے لیے کچھ علاقے آؤٹ آف باؤنڈر تھے اور FIU ان ملٹری جوانوں کو ان ممنوع علاقوں میں پکڑنے کے لیے گھومتے رہتے تھے۔ میں نے کہا کہ چلو چاونی سے باہر بنے ہوئے کسی شراب خانے میں ہی مل لیتے ہیں۔ اس نے ایک شراب خانے کا ایڈریس مجھے سمجھا کر 8 بجے شام ملنے کا کہہ دیا۔ اس طرح میرا ایک تھوڑا سا مسئلہ حل ہو گیا کہ میں ان شراب خانوں میں اجنبی بن کر نہ جاؤں بلکہ کوئی فوجی بھی میرے ہمراہ ہو۔ اگر ایک دفعہ وہاں متعارف ہو گیا تو پھر اپنے مطلب کی معلومات حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں تھی۔ 7:45 کے قریب میں شراب خانے جا پہنچا اور باہر ٹہلنے لگا۔ میں نے اندر جا کر دیکھا تو وہ پہلے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے ٹیبل کی طرف گیا۔ اس نے پرتپاک خیر مقدم کیا اور اس سے پہلے کہ وہ آرڈر دے میں نے ویٹر کو سب سے اچھی شراب کی پوری بوتل لانے کو کہا۔ چند لمحوں تک اس نے رسمی سا احتجاج کیا جس پر میں نے کہا کہ تم ایک فوجی ملازم ہو اور قلیل تنخواہ پانے والے ہو جبکہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں۔ اس دوران اس کے 2-3 واقف کار بھی آ گئے۔ میں نے انہیں بھی اپنے ٹیبل پر بلا لیا۔ شراب خانے کے اس حال میں تمام ریجمنٹ کے جوان اور NCOs کے بھی تھے اور بہت غل غبار مچا رہے تھے۔ مجھے ایک ایسے ہی ماحول کی تلاش تھی، ساتھ میں خاصا چوکنا بھی ہو گیا تھا۔ اس رات سوائے ادھر ادھر کی باتوں اور ہنسی مذاق کے علاوہ اپنے مطلب کی کوئی بات نہیں کی۔ وہاں پر ہی معلوم ہوا کہ اس شہر کے یہ سب سے مقبول شراب خانہ ہے اور تمام شراب خانے رات 12 بجے تک لازمی بند ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے لیے بھی سب کی پسند کا آرڈر میں نے ہی دیا اور جب ہم اٹھے تو 2-3 بوتلیں ڈکار چکے تھے۔ اکا دکا رکشے آ جا رہے تھے اور وہ اپنی دن میں چاونی کی طرف چلے گئے اور میں نے ایک رکشے پر بیٹھ کر اپنے ہوٹل کی راہ لی۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ کل سے اپنے کام کا آغاز کر دوں گا۔ اگلے روز میں شام 7 بجے ہی شراب خانے پہنچ گیا اور ویٹر نے مجھے دیکھتے ہی بڑے خوشی اخلاقی سے میرا استقبال کیا۔ یہ گزشتہ روز بڑی ٹپ کی مہربانی تھی جو میں نے اس ویٹر کو دی تھی۔ وہ مجھے ایک خالی ٹیبل پر لے گیا اور خود ایک اعلیٰ قسم کی شراب کی بوتل اس ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا۔ میں نے گلاس میں شراب ڈالی اور گلاس پکڑ کر لڑکاتا ہوا ایک ٹیبل کے پاس سے گزرا جس پر 5 سپاہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ارادتاً لڑکا کر شراب ان میں سے 2 پر انڈیل دی۔ ان دونوں نے مجھے غور کر مگر میں نے ہنس کر سوری کہا اور پھر قہقہہ لگاتے ہوئے بولا کہ میں کاروبار کے سلسلے میں ممبئی سے آیا ہوں اور آپ کے ایڈیوز کو مل چکا ہوں اور اس سے میری بات چیت چل رہی ہے۔ اس طرح میں آپ لوگوں کا مہمان ہوں۔ اگر ابھی میں آپ 5 میرے مہمان ہو، یہ کہہ کر میں نے ویٹر کو آواز دیا اور کہا کہ میرے ٹیبل پر سے شراب کی بوتل یہی لے آؤ اور مزید بوتلیں بھی لے آؤ۔ ہر جگہ پر نچلے درجے کے فوجی محدود سوچ رکھتے ہیں، پھر جب ایڈیوز جو عموماً لیفٹیننٹ کرنل کے رینک کا ہوتا ہے اس سے ملنے والا کاروباری شخص ایسے رینکس والوں میں بیٹھ جائے تو خاصے مؤدب ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے میرا مہمان بننے سے انکار کیا لیکن جب میں نے یار کہنا شروع کیا تو ان کی جھجک دور ہو گئی اور خاصا دوستانہ ماحول پیدا کر لیا، مگر تھوڑی دیر میں وہ اتنے فری ہو گئے کہ مجھے بھی مذاق کرنے لگ گئے۔ پھر میں نے بڑی ہوشمندی سے بات کو اپنے چائے کے کاروبار کی طرف موڑ لی اور بھارت سے بنگال کی چائے اور پھر سابق مشرقی پاکستان سے بھارت کی اسمگلنگ ہونے کی طرف پھیرا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے ایک بات سمجھنے ہے کہ پاکستان کو بنگلہ دیش میں شکست دینے کے بعد بجائے اس کے کہ بھارت بنگال پر قبضہ کر لیتا اور اس طرح بھارت کی سرحدی وسعتوں میں اضافہ ہوتا اور اکھنڈ بھارت کا خواب بھی پورا ہو جاتا۔ انہوں نے وہاں 90,000 پاکستانی فوجی قید بنا کر ان کو بھارت میں لے آئے۔ نامعلوم پاکستان ان کو واپس لے گا بھی یا نہیں۔ اب تو وہ ہم پر خوراک کا بوجھ بن کر رہ گئے ہیں۔ ان میں سے ایک کا ذرا سمجھدار دکھائی دیتا وہ بولا، ارے نہیں صاحب، ہم گھاٹے میں نہیں رہے بلکہ فائدے میں رہے۔ 90,000 فوجی قید ہونے کی وجہ سے پاکستان کی کمر کمزور ہو گئی ہے
اور اب ہم اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مغربی پاکستان پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ اس نے مزید کہا کہ میں 9 سال سے اس ٹینک ریجمنٹ میں ہوں، ہم شرنارتی ہیں اور پشاور کے رہنے والے ہیں۔ میرے سرگزشت پتاجی بھی فوجی تھے، 65 کی جنگ میں امر ہو گئے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مشرقی پاکستان کی نسبت مغربی پاکستان کو فتح کرنا آسان ہے، اس لیے کہ مغربی پاکستان کے ساتھ افغانستان ہمارا دوست ملک ہے۔ آدھے سے زیادہ کشمیر پر ہمارا قبضہ ہے، جہاں ہم بلندی پر ہیں۔ ہم نے اسی مقصد کے حصول کے لیے 65 کی جنگ کی لڑی تھی کہ اٹک تک کا علاقہ افغانستان فتح کر لے گا اور گوجرانوالہ تک ہم قبضہ کر لیں گے۔ ادھر کشمیر سے ہماری فوجی آگے بڑھ کر میرپور اور مری کے راستے آگے بڑھتے ہوئے پورے پاکستان کا تیاب کر لیں گی۔ پاکستان کی فوجیں بیک وقت 3 محاذوں پر لڑنے کے قابل نہیں۔ اس کے مقابلے میں یورپی پوربی پاکستان میں دریاؤں کی بہتات اور دلدلی علاقوں کی وجہ سے لڑنا اور اسے فتح کرنا زیادہ مشکل ہے۔ برما بھی ایسا دوست نہیں ہے جو ہماری مدد کرے۔ اب پوری پاکستان میں پاکستانی فوجوں کو ہتھیار ڈلوا کر بندی بنا کر بھارت لے آئے ہیں۔ پوربی پاکستان سے ہمارا فوجی معاہدہ ہے کہ وہ 20 سال 2 ڈویژن سے زیادہ فوج نہیں رکھیں گے اور ہمارے زیر سایہ وہ مجیب کی حکومت ہے۔ اب مغربی پاکستان کوئی فوج ہم سے لڑنے کے لیے 100 بار سوچیں گے۔ ان کے 90,000 مسلح فوجی پہلے ہی ہمارے قید میں ہیں۔ عنقریب ہم آپ کو ایک بڑی فتح کی خبر دیں گے۔ تو یہ ہے غازی ناول کا 4تھا قسط۔ تو آج کا یہ قسط آپ لوگوں کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ، والسلام۔